کیا آپ جانتے ہیں کہ قبل از اسلام اور بعد از اسلام کے دور حکومت میں کیا فرق ہے؟ اور کیا آپ نے سلطان محمود غزنوی کے بارے میں کوئی واقعہ سنا ہے؟ اور کیا آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ پہلی مسلمان ترک حکومت کہاں قائم ہوئی؟ ترکوں نے 600 سال ہندوستان پر حکومت کی ہے۔ وضاحت رحمت اللہ ترکمن کی قلم سے۔ وزیر اعظم کی اس بیان کی حقیقت تاریخی دلائل سے جاننے کے لیے میری یہ ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ سب سے پہلے یہ بات ذہن نشین کر لی جائے کہ ترکوں سے مراد موجودہ ترکی ملک نہیں، بلکہ ترکوں کا اصل مسکن ترکستان ہے، جو کہ آج کے ترکمانستان، ازبکستان، آذربائیجان، قازقستان، کرغزستان، منگولیا، چینی ترکستان اور افغانستان کے چند علاقوں پر مشتمل ہے۔ ترک قوم تاریخی روایات کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی نسل سے ہے، بلکہ در حقیقت یافس کے ایک بیٹے کا نام ترک تھا، جس سے دنیا بھر کے ترکوں کی نسل پھیلی۔ اسی میں موجودہ ترکی کے ترک بھی شامل ہیں، جنہوں نے 1071 میں سلطان عالپ ارسلان سلجوقی کی سربراہی میں رومی باستینی حکومت کو شکست دے کر ان علاقوں کو اپنا مسکن بنایا، اور بعد میں عثمانی ترکوں کا قبیلہ بھی سلیمان شاہ کی سربراہی میں چنگیز خان کے حملوں کے سبب یہاں پہنچا۔ اب آتے ہیں وزیر اعظم کے بیان کی طرف۔ ترکوں نے کب اور کیسے 600 سال برصغیر پر حکومت کی؟ بہتر طریقے سے سمجھنے کے لیے ہمیں تاریخی ہندوستان کو 3 حصوں میں تقسیم کرنا ہوگا: افسانوی زمانہ، قبل از اسلام، بعد از اسلام۔ افسانوی زمانے سے مراد نامعلوم تاریخ میں رونما ہونے والے واقعات ہیں، جس میں ترکوں نے یہاں لشکر کشی کی اور حکومتیں قائم کی۔ اس میں پہلا ذکر افسریاب بادشاہ کا آتا ہے، جس نے 1,00,000 ترکوں کے لشکر کے ساتھ ہندوستان پر حملہ کیا اور موجودہ پاک، بھارت، بنگال کے علاقوں کو اپنے قلمرو میں شامل کیا۔ دوسرا قصہ اغوزو خان کا تواریخ میں آتا ہے، جو کہ وحدانیت پرست بادشاہ تھا، اور بعض روایات کے مطابق یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امسر گزرا ہے۔ اس نے بھی عظیم الشان لشکر کے ساتھ کشمیر پر حملہ کیا اور 2 سال کے محاصرے کے بعد ان علاقوں کو فتح کیا۔ قبل از اسلام کا دور۔ اس دور میں سب سے پہلا ذکر کشن ترکوں کا آتا ہے، جو کہ بدھ مذہب کے پیروکار تھے اور 30 عیسوی سے 350 عیسوی تک تقریباً 320 سال ان علاقوں پر حاکم رہے۔ ان کا دارالحکومت پہلے پشاور اور بعد میں ٹیکسلا تھا، جن کی باقیات آج بھی ٹیکسلا میں موجود ہیں۔ اس کے بعد یفتلی کا دور گزرا، جنہوں نے موریہ حکمرانوں کو شکست دے کر یہاں حکومت قائم کی۔ انہوں نے 455 عیسوی سے لے کر 6 صدی عیسوی کے اول و آخر تک حکومت کی، جو کہ 100 سال سے زائد بنتے ہیں۔ بعد از اسلام۔ اسلام کے بعد جو پہلی مسلمان اور ترک حکومت یہاں قائم ہوئی وہ غزنوی سلطنت تھی۔ سلطان محمود غزنوی نے 1001 میں راجہ جے پال کو شکست دے کر پشاور اور گرد و نواح کے علاقوں میں اپنے قلمرو میں شامل کیے۔ اس کے بعد 1006 میں ملتان اور یہاں تک کہ 1025 میں ہندوستان کے گجرات میں واقع مشہور مندر سومناتھ کو بھی فتح کر کے بدھ شکن کا لقب پایا۔ یہ علاقے غزنوی سلطنت کے آخری دنوں تک ان کی قلمرو میں شامل رہے اور 1163 سے 1186 تک لاہور سلطنت غزنوی کا دارالحکومت رہا۔ غزنوی ترکوں کے ہندوستان پر حکومت در مجموع 185 سال بنتے ہیں۔ سلطنت دلی۔ ترک النسل سلطان قطب الدین ایبک نے 1192 میں ترائن کی جنگ میں راجہ پرتھوئی راج چوہان کو شکست دے کر ہندوستان کو فتح کیا۔ دلی کا قطب مینار بھی انہی سے منسوب ہے، اور 1206 میں باقاعدہ خود مختار سلطنت کا قیام عمل میں لایا، جو کہ 1526 تک دلی سلطنت کے نام سے قائم رہی۔ اس کے بعد آنے والی سلاطین شمس الدین التمش، رضیہ سلطان، خلجی، بلبن، تغلق خاندان سے ترک نسل سے تعلق رکھتے تھے۔ اس میں ترک فتح امیر تیمور کا ہندوستان پر حملہ بھی شامل ہے، جنہوں نے دلی فتح کیا۔ بعض مورخین کے مطابق لودھی سلطنت 1451 سے 1526 کے درمیان قائم رہنے والی لودھی سلطنت کے حاکم افغان تھے، اور ان کے خارج کیا جائے
تو دلی سلطنت کے 1451 سے 1192 تک 249 سال بنتے ہیں۔ اس کے بعد ترک حکمران ظہیر الدین بابر نے 1526 میں ہندوستان پر حملہ کیا اور سلطنت مغلیہ کی بنیاد رکھی، جو کہ 1857 تک قائم رہی۔ سلطنت مغلیہ کا عرصہ حکومت 351 سال بنتا ہے۔ اس دوران نہ صرف سلطنت مغلیہ بلکہ برصغیر کے دوسرے علاقوں میں قائم ہونے والی چھوٹی ریاستیں مثلاً سلطنت بیجاپور، عادل شاہی سلطنت، قطب شاہی سلطنت، ہزارہ فارلک سلطنت بھی ترک سلطنت سے تعلق رکھتی تھی۔ اب اگر افسانوی دور کو الگ کر کے حساب لگایا جائے تو معلوم تاریخ میں اسلام سے قبل تقریباً 500 سال اور اسلام کے بعد غزنوی سلطنت سے بہادر شاہ ظفر تک تقریباً 775 سال بنتے ہیں۔ اگر حقیقت کی نظر سے دیکھا جائے تو مسلمان ترکوں نے ہندوستان پر تقریباً 800 سال حکومت کی ہے۔ اگر کسی کو اعتراض ہے تو ہم تاریخی دلائل سے وضاحت دینے کے لیے بھی تیار ہیں۔ مزید ایسی معلومات کے لیے میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک ضرور پہنچے۔ فی امان اللہ۔